السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج کی اس نشست میں میں ان کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اب نبی علیہ السلام یا رسول علیہ السلام کیوں نہیں آتے، یا کچھ مذاہب میں کچھ شخصیات کا انتظار کیا جا رہا ہے برسوں سے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بعض مسلمان بھی مانتے ہیں اس چیز پہ، کچھ کہتے ہیں کوئی اتار آئے گا، کوئی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو اس بارے میں میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ ان کے اوپر قرآنی آیات کی روشنی میں تفصیل فرمائیں، اور ہمیں مسلم امہ کو اس پہ یہ واضح فرمائیں کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو استاد محترم السلام علیکم، پلیز اس پہ تفصیل و تشریح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگست کی 29 تاریخ ہے، دن ہے سوموار کا، سن ہے 2022۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب نے ایک مجھے سوال دیا ہے کہ اب نبی کیوں نہیں آتے؟ تو وائی نبی آر ناٹ کمنگ ناؤ؟ تو حاضرین سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور کچھ لوگ اس کے متعلق گائے بگائے بات بھی کرتے ہیں کہ سوسائٹی بڑی اپسیٹ ہو چکی ہے، مس مینیج ہو چکی ہے، دنیا میں اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو جب ہر چیز اتنی ڈس آرڈر ہو چکی ہے تو کوئی نبی کیوں نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کریم نے مینشن کیا ہے، بیان کیا ہے کہ نبی اور رسول جو ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ نبی وہ شخص ہوتا ہے جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے اس کو حاصل کرتا ہے، اور وہ سوسائٹی کو، نوع انسانی کو وہ پہنچاتا ہے، کنوے کرتا ہے۔ جب وہ اس وحی کو عوام تک پہنچاتا ہے تو اس وقت رسول ہوتا ہے، جب وہ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس وقت وہ نبی ہوتا ہے۔ شخص وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو رسول ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، ڈیوائن میسج ہے، وہ نو انسانی تک پہنچائے، اور اس میں اپنی طرف سے بالکل کوئی بھی تبدیلی یا ماڈیفیکیشن اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن صرف وہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ ایک سوشل آرڈر، وہ ایک ایسا معاشرہ جو ہے
اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ قائم کر کے دکھائے. تو دوسرے لفظوں میں وہ ایک قابل بھروسہ انسان ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے وہ اس دھرتی پر قائم کرے. اور اس کے ذمے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسانیت اس اوپریشن میں، اس ظلم میں جو پھنسی ہوئی ہوتی ہے، جو ملاؤں کے قبضے میں پھنسی ہوتی ہے، جو پریسٹ کے قبضے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اس جنگل سے چھڑائے. لیکن جو سارا اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اس پر آتی ہے اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. آخری نبی محمد سلام علیہ وہ بھی کامیاب رہے کہ انہوں نے ایک بنیاد رکھی قرآنک سوشیو اکنامک سسٹم کی. تو انہوں نے اس نظام کو قائم کر کے اپنے بعد میں آنے والے جو ساتھی تھے جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے ان کے ہینڈ اوور کر دی. ان کو وہ کہا کہ جی اب یہ سلسلہ آگے آپ نے چلانا ہے. یہ خلافت کا سلسلہ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بڑے عروج کلائمیکس تک پہنچا، جس کی یاد جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ کرتی ہے. لوگوں کے ذہن میں اس کی سویٹ میموریز ہیں، اچھے خیالات ہیں، اچھی یادیں ہیں. تو لیکن یہ جو مومنٹم تھا یہ اس لیے کمزور ہوا کہ اس میں نوع انسانی کی مکاری جو انہوں نے خلافت کو چینج کر کے تو بادشاہی جو ہے اس نظام میں بدل دیا. میسنجر جو ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے. بشیر اس لیے کہ وہ خوشخبری دیتا ہے نو انسانی کو کہ اگر لوگ جو ہیں، سوسائٹی جو ہے قرآنک گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق ایک بیلنس سوسائٹی جو ہے، متوازن معاشرہ جو ہے وہ قائم کرے تو وہ اسی کو جنت کہا جاتا ہے. اور اگر اس نے قرآن کریم کے مطابق وہ بیلنس سوسائٹی یا متوازن معاشرہ نہ قائم کیا تو وہی جہنم ہوگی. تو اب وہی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ ہمارے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. سورہ حامیم سجدہ جس کو فصلت بھی کہا جاتا ہے 41:3-5 کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ جو قرآن کریم کتاب ہے یہ فصلت ہے، جس کی آیات جو ہیں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑی شستہ زبان میں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے علم حاصل کریں. اب اسی کتاب کے متعلق جو 41 آگے 4 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بشیر و نذیر فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ جو کتاب ہے قرآن کریم یہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں
اور اس کو وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور سننا کیوں نہیں چاہتے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ انکیپسولیٹڈ ہے، وہ مطلب بند ہے، فی اکنتن مما تدعونا، ہمارے کانوں میں ہم نے ڈانٹ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ویج دیے ہوئے ہیں کہ جو تو ہم کو جس طرف بلاتا ہے نا ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ وفی اذان نا وقرن، ہمارے کانوں میں بھی ہم نے ڈانٹ دیے ہوئے ہیں، پردے دیے ہوئے ہیں۔ ومن بیننا و بین کا حجابن، ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تجھے کوئی جو اور کام کرنا ہے وہ کام کر لے، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اس لیے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قرآن کریم کے متعلق بتایا ہے کہ یہ کتاب جس طرح ایک نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے، آج ہمارے سامنے یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک لیم ایکسکیوز ہے، ہمارے ہیلے بہانے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور نبی آئے گا، کوئی غار سے جو غار میں چھپا ہوا جو امام ہے وہ واپس آئے گا، یا عیسیٰ السلام اللہ جو آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے تو ہماری بگڑی کو بنا دیں گے، یا کوئی جو دوسرا جو یہودی ہیں وہ اپنے طور پر، عیسائی اپنے طور پر، ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی اوتار کی انتظار میں ہے۔ تو قرآن کریم کے مطابق یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن کریم کتاب جو ہے یہی ہمارے لیے بشیر ہے، یہی نذیر ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اس کی گائیڈنس کو دیکھیں تو یوسف سلام اللہ جو ہے وہ جب ان کو وزیر مال مقرر کیا گیا تو انہوں نے 14 سال کے لیے ایک سوشو اکنامک سسٹم جو ہے وہ قائم کیا۔ تو انہوں نے بھی خود محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آج سے کئی صدیاں پہلے انہوں نے اس نظام کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا بندہ آئے اور وہ ہمارے لیے یہ نظام قائم کرے، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں جنت بنا کے تو ہم دے اور ہم اس میں عیش کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7/35 سورہ اعراف کی 35 نمبر آیت جو ہے اس کے مطابق جو میسنجر ہیں وہ آتے رہیں گے، ابھی بھی آتے رہیں گے۔ چلیں ہم سورہ اعراف کی 7/35 آیت جو ہے نا اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس سورہ اعراف کی جو 35 نمبر آیت ہے اس کا مفہوم، اے نوع آدم، اگر جو آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے اور تم پر میری آیتیں پڑھیں، تو جو کوئی ہماری آیتوں کی ہدایت کے مطابق خارجہ بچاؤ اور داخلہ اصلاح کر لیں، ان پر نہ مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ وہ ماضی کے اعمال کے لیے غمگین ہوں گے۔
اس آیت میں جو لفظ اما ہے یہ اس پر عموماً توجہ نہیں دی جاتی، تو میں اس کو ذرا سٹریس کرنا چاہتا ہوں، اس پر اس کو اینالائز کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ اما مرکب ہے ان پلس ما کا، اور اس کا ترجمہ اگر نہیں، اس کا ترجمہ ہے اگر جو۔ اس آیت کا یہ مفہوم اخذ کرنا کہ اللہ کے نبی رسول یعنی رسول کریم سلام محمد سلام اللہ کے بعد بھی آتے رہیں گے، یہ مطلقاً غلط ہے، کیونکہ 33/40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس کے مطابق محمد سلام اللہ کے بعد نبیوں کی آمد مطلقاً بند کر دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ اس نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی ہے۔ اب نبی رسول کی قائم مقام اللہ کی کتاب ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 41/3 سے 5 تک، جو سورہ حامیم سجدہ فصلت میں نے بیان کیا ہے۔ چونکہ محمد سلام اللہ کے بعد رسولوں انبیاء کی آمد ختم کر دی گئی ہے، اس لیے اما یعنی ان اور ما لا کر یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو حضور سے پہلے ہمارے رسول آئیں اور آپ کے بعد نہ آئیں تو دونوں وقفوں میں ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہی ہیں۔ نبی رسول اپنی زندگی میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی پڑھ کر راہ ہدایت دکھاتے تھے، اور ان کے بعد بھی راہ ہدایت کی قندیل اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ تو پھر اس میں آخر میں بتایا گیا ہے کہ فمن اتقی و اصلح، کہ الفاظ میں خارجی بچاؤ یعنی مضبوط دفاع اور داخلی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں متوازن اعمال کا نتیجہ بتایا گیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، حزن ہوتا ہے ماضی کی سستی کا۔ ان سے نجات اس کے سوا ممکن نہیں کہ سرحدیں مضبوط ہوں، خارجی حملے کے بچاؤ کا پورا انتظام کیا گیا ہو، اور داخلی طور پر ہر فرد معاشرہ کو ضروریات زندگی سے مطمئن کر دیا گیا ہو، یعنی نہ خارجہ حملے کا خطرہ باقی رہے اور نہ داخلی بغاوتوں کا۔ یہ جو آیت ہے اس میں جو آگے ہے آیت ہے 7/36، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار وهم فیہا خالدون۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، اب بات آ گئی نا کہ اگر کوئی لوگ اس قرآنی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کریں، یعنی نہ خارجی بچاؤ کا انتظام کریں نہ داخلی اصلاح کا، تو ان کے لیے خوف و حزن کی آگ میں جلنا ہے، اس میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ جلتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آیات ربانی کی اتباع کا نتیجہ خوف و حزن سے نتائج جو ہے نجات بتایا گیا ہے، کہ اس سے خوف و حزن سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور آیات الہی کے انکار و تکبر کا نتیجہ اس کی ضد ہے۔ تو خوف و حزن کی آگ میں جلنا، دفاع مضبوط نہ ہونا، دشمن کے حملے کا خوف و ہراس ہر آن موجود رہتا ہے، اور شکست کے بعد ماضی کا غم لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دفاع میں
کمی نہ کرتے تو آج یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد میں آخر میں ایک اور آیت ہے وہ بھی سامعین کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3۔ جو اصحاب ابھی تک اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کے منتظر جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اوتار جو ہیں یہ عیسیٰ سلام اللہ ہوں گے، یا یہودیوں کا کوئی ایسا اوتار ہے جو آنے والا ہے، یا مسلمانوں میں بھی کچھ طبقہ ایسا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ سلام اللہ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں پر کہیں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہوا معاکم اینما کنتم، کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر بھی اس پر مصر رہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر کہیں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اور عیسیٰ سلام اللہ صدیوں سے اٹھائے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا وہمہ ہے جس سے ان کو نکل جانا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ کتاب جو ہے قرآن کریم وہی واجب الاتباع ہے، اور اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کسی بھی ایسی شخصیت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ایمان والو اس عظیم الشان اکلوتی کتاب کی اتباع کرو، یعنی قرآن کریم، جو تمہاری طرف تمہارے رسول کی معرفت تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع نہ کرنا۔ تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی تم میں بہت تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں جو لفظ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ بہت ہی معنی خیز ہیں، ان پر توجہ دینی چاہیے کہ ما انزلہ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء کے ناہیہ جملے، یعنی جس سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ بظاہر اس قرآن کریم کے سوا کی اتباع سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن اس دونوں جملے میں اس کی حاکمیت قائم رکھتے ہوئے یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے۔ حکم تو دیا گیا ہے ما انزل اللہ کی اتباع کا، اور منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباع سے، حالانکہ ما انزل اللہ کی ضد چونکہ غیر ما انزل اللہ ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ یہ امر جو ہے، جو آرڈر ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم، اس کی تائید کے لیے جو نہیں لائی جاتی ہے اس میں غیر ما انزل اللہ کی اتباع سے منع کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ آیت مجیدہ میں جو تائیدی نہیں کا مخصوص انداز اختیار کیا گیا ہے، اس میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اطاعت و اتباع کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسے 6/57 6/57 12/40، اس میں نفی اسبات کے حصر کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ این الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے
حکم کا حق ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل یعنی اس کی اطاعت و اتباع کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ما انزل اللہ۔ اس لیے اس نقطہ لطیف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ فرما لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اتباع اطاعت کے احکام نازل ہوئے ہیں، ہر مقام پر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اتباع اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ما انزل اللہ کی اتباع کے حکم میں بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتباع کا اکلوتا ذریعہ ہے ما انزل اللہ، یعنی جس کا مطلب ہے قرآن کریم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش ہی سے یہ اکلوتا انداز اختیار فرمایا تھا کہ اپنی طرف سے ایک اکلوتی کتاب نازل فرمائی، یعنی اس کا نام الکتاب، اور اسی الکتاب کے ذریعے اعلان کر دیا جاتا کہ صاحب حکم اور لائق اطاعت و اتباع صرف میں ہوں۔ 6/57، 12/40۔ بس تم میری نازل کردہ کتاب کے ذریعے خالصتاً میری اتباع کرو۔ اب اس میں اتباع رسول کیا ہے؟ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اتباع رسول کا اہم ترین مسئلہ یہ اس کتاب نے واضح کر دیا ہے کہ اتباع الہی کا واحد ذریعہ ما انزل اللہ یعنی اتباع کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب عوام الناس پر الگ الگ نازل کی جاتی تھی، بلکہ عوام میں سے انہی کے ایک مسلمہ نیکوکار اور انتہائی بلند اخلاق و بلند کردار مکرم محترم فرد کو ما انزل اللہ وہی کے طور پر خود اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا تھا، یختص برحمتہ من یشاء، اور صرف اسی کے ذریعے اپنی اتباع کے اوامر و نواہی پہنچائے جاتے جو صرف اور صرف ما انزل اللہ یعنی کتاب الہی میں محفوظ کر دیے جاتے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ ما انزل اللہ یعنی کتاب الہی کی اتباع فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اس طرح جہاں جہاں اتباع و اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول کے ذریعے عوام تک پہنچائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ضابطہ حیات کی اتباع مراد ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کا حکم پہنچانے والا، جو خود بھی احکام الہی کے تابع ہوتا تھا، جیسے رسول کریم نے خود فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، 6/50، 10/15، 46/9۔ نہیں میں اتباع کرتا مگر صرف اور صرف اس عظیم الشان ضابطے کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ما یوحی اور ما انزل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اصل مطبوع نہیں، بلکہ مطبوع اکیلی ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم جو قیامت تک کی نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و اتباع کا اکلوتا ذریعہ ہے، رسول کریم یعنی آخری رسول کریم کی وساطت سے نازل کیا گیا تھا۔ لہذا یہ جو آیت ہے 7/3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، 7/3، اس سے وضاحتاً ثابت ہوتا ہے کہ اتباع الہی کا اکلوتا ذریعہ جو ہے وہ ما انزل اللہ ہے، اور اس امر کا فیصلہ ما انزل اللہ کیا ہے، یہ کتاب انزلت علیہ کا یہ 7/2 کے الفاظ میں موجود ہے۔
کہ وہ صرف اور صرف ایک اکلوتی کتاب ہے، اس کے سوا ذخیرہ روایات کی کوئی ایک کتاب بھی نہ ما انزل اللہ ہے، نہ واجب الاتباع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقدر رسول خود بھی اس ما انزل اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تابع تھے، متبوع تھے، اور ہمیں بھی صرف ایک قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمارے یہ جتنے سارے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ جو اوتار ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، کسی نے نہیں آنا۔ ہمارے لیے صرف یہ قرآن کریم قابل اتباع ہے، اسی سے ہمارے مسائل ہوں گے حل۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں مشکور ہوں اپنے استاد محترم کا، جنہوں نے قرآنی آیات کی روشنی میں اس موضوع کو ہم پہ بہت واضح اور مفصل بیان کیا۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔